جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہم مضمون ہے۔ اہم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت لینتھی اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس اکثر اس سبجیکٹ کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ ہم اپنے لیکچر سیریز میں کوشش کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کی کمپلیکیشنز کو دور کیا جا سکے تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ لیکچر کا آغاز ہو، اسٹوڈنٹس اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم نے لیکچر کی طرف۔ ویلکم بیک۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی پارٹ 1۔ اس میں دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے کیا۔ ایجوکیشن سائیکالوجی از دا برانچ آف سائیکالوجی کنسرن ود دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن لرننگ۔ دا فیلڈ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی انوالوز دا اسٹڈی آف میموری، کنسیپچل پروسیس اینڈ انڈیویژول ڈفرینسز۔ یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ایک برانچ ہے جس میں ہم سائنسی طور پر انسان کی لرننگ، اس کی ایجوکیشن کے لحاظ سے اور انفرادی اختلافات ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر۔ ہیومن بیہیویئر کی جتنی بھی اسٹڈی ہے وہ ساری کی ساری سائیکالوجی میں آئے گی۔ اینڈ ایجوکیشن از دا پروسیس ایمنگ ایٹ دا موڈیفکیشن آف ہیومن بیہیویئر۔ اور ایجوکیشن ہیومن بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے کا ایک پروسیس کا نام ہے۔ سائیکالوجی اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اٹ کین بی موڈیفائڈ۔ اور جب ہیومن بیہیویئر کو ہم موڈیفائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ موڈیفائڈ ہو چکا ہوتا ہے تو تب ہم سائیکالوجی کے ذریعے اس کے اثرات کو پڑھتے ہیں، اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے۔ سو ایجوکیشن اینڈ سائیکالوجی آر جسٹ ٹو سائڈز آف کائنز، یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایجوکیشن اور سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی برانچ آف دا ایجوکیشنل سائنس، یعنی یہ ایجوکیشنل سائنسز کی بھی برانچ ہے وچ ڈیلز ود ہیومن بیہیویئر اینڈ اٹس موڈیفکیشن، یعنی انسانی رویے اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کو اسٹڈی کرنے کا، پڑھنے کا، تجزیہ کرنے کا نام ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ مختلف ماہرین نے اس کی مختلف تعریف کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اسکینر، ایجوکیشن سائیکالوجی ڈیلز ود دا بیہیویئر آف ہیومن بینگز ان ایجوکیشنل سچویشن، یعنی تعلیمی صورتحال میں انسانی رویے میں ہونے والی تبدیلی کو اسٹڈی کرنے کا نام ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسٹیفن، ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ۔ ایک بچے کی ایجوکیشن کے حوالے سے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو سسٹمیٹک طریقے سے پڑھنے کا نام ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ ایجوکیشن سائیکالوجی از ڈیووٹیڈ ٹو دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل لرن، یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول کے اندر بچوں کو کس طرح سے سکھایا جا رہا ہے، ٹیچر کس طرح سے پڑھا رہے ہیں اور ان کا لیول آف اسٹڈی کیا ہے اور میچور ہونے کا لیول کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برانچز آف نیشنل سائیکالوجی۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہماری 3 برانچز ہیں، ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو اینڈ بیہیویئرل۔ ان تینوں برانچز کو ہم آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ جتنے بھی ہم اسکول آف تھاٹس کو ڈسکس کریں گے وہ ان 3 برانچز کے ہی انڈر آئیں گی، یہ ساتھ ساتھ الیبوریٹ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکول آف سائیکالوجی۔ ہمارے پاس اسکولز آف سائیکالوجی کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹرکچرلزم ہے، پھر فنکشنلزم ہے، بیہیویئرزم ہے، گیسٹالٹ سائیکالوجی ہے، اسکول آف سائیکو انالیسس ہے، ہیومنسٹک اپروچ ہے اور ٹرانسپرسنل سائیکالوجی ہے۔ اب ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا الیبوریٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اسٹرکچرلزم۔ Structuralism in psychology, a systematic movement founded in Germany by William Wundt، یعنی ولیم ونڈت نے سب سے پہلے یہ ایک تحریک پیدا کی کہ انسانی ذہن کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے فیلو تھے بی ٹیچنر۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر انسانی ذہن کو پڑھنے کے لیے ایک لیبارٹری قائم کی سب سے پہلے لپزنگ میں 1879 میں، جس میں انسانی ذہن کو سسٹمیٹک طریقے سے پڑھا جاتا تھا۔ انٹرپریٹنگ، ان کے نزدیک یہ ہیومن کوگنیشن کو اسٹڈی کرنے کا، اس کو انالیسس کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے۔ اسکول آف سائیکالوجی سیکس ٹو انالیسس دا اڈلٹ مائنڈ، یعنی ایک اسکول آف سائیکالوجی جس میں ایک اڈلٹ کے مائنڈ کو اسٹڈی ہم کرتے ہیں۔ اڈلٹ کے مائنڈ کو کہاں سے اسٹڈی کیا جاتا ہے؟ اس کی برتھ سے لے کر اس پریزنٹ ڈیٹ تک،
such definable components and then to find how these components to fit together for more experience. यानी कि बचपन से लेकर पैदा होने से लेकर मौजूदा वक्त तक जितने भी उसके तजर्बात हुए हैं उन तजर्बात को इकट्ठा किया जाए, वो अलग-अलग तजर्बात को जोड़ा जाए और फिर देखा जाए कि इंसानी पर्सनैलिटी पर उन तजर्बात ने क्या असर डाले हैं और उस पर फिज़िकली उसका रिएक्शन क्या है, फिज़िकली तौर पर वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं. एक्सपीरियंसेस कैन बी ब्रोकन इनटू 3 बेसिक एलिमेंट्स. स्ट्रक्चरलिज्म में जी एक्सपीरियंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. यानी इंसान जो भी एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस उसका फिज़िकली है या मेंटली है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. फिज़िकली सेंसेशन, फीलिंग्स हैं और इमेजेस हैं, सच एज मेमोरीज एंड ड्रीम्स वगैरह. यानी ये 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए. इंसान जिस्मानी तौर पर एक चीज़ को टच कर रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है. एप्पल जूसी है, क्रिस्पी है, स्वीट है, राउंड है और हार्ड. के बाद है जी हमारे पास फंक्शनलिज्म. विलियम जेम्स, फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म. विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म की बुनियाद रखी. ही इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए में साइकोलॉजी के सबसे पहले माने जाने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं. विलियम एडवोकेट द थ्योरी ऑफ मेंटल लाइफ एंड बिहेवियर. ही क्लेम दैट कंसाइसनेस और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी फंक्शनलिज्म की, कि फंक्शनलिज्म ने स्ट्रक्चरलिज्म का बिल्कुल रद्द किया. स्ट्रक्चरलिज्म में एक्सपीरियंस को हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है और फिर उसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है, जबकि फंक्शनलिज्म में कहते हैं कि किसी भी इंसान के तजर्बात को हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, एज द होल वो चीज़ होती हैं. एंड देयर इज़ नो वे टू सेपरेट आइडियाज़, थॉट्स, सेंसेशन और परसेप्शन. वो कहते हैं किसी भी तरीके से इंसान के ख्यालात को, सोच को और उसकी तहलीकी कुव्वतों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से. इट फोकस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कंसाइसनेस एंड बिहेवियर. ये फोकस करते हैं इंसान के शऊरी तौर पर काम करने पर, उसके बिहेवियर के. इट आल्सो इम्फेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस विच हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. इनफरादी इख्तिलाफात पर फोकस किया जाता है. इट फोकस्ड ऑन हाउ मेंटल एक्टिविटीज़ हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू फिट इनटू इट्स इन्वायरमेंट. For example, the society is an organism and is made of different parts that work together like doctor, lawyer, teacher. वो कहते हैं जी मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक हिस्सा बनाती हैं. जैसे कि सोसाइटी में डॉक्टर है, लायर है, टीचर है, इन हर एक की अपनी अपनी जगह है. हम डॉक्टर के काम को लहदा नहीं किया जा सकता, लायर को लहदा नहीं किया जा सकता, टीचर को लहदा नहीं किया जा सकता. ये सब मिलेंगे तो एक सोसाइटी बनेगी. अब इनको लहदा से डिफाइन नहीं किया जा सकता. ये पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, ये सोसाइटी का लाजम जुज. इसके बाद है जी हमारे पास बिहेवियरिज्म. जॉन बी वाटसन ने इसकी बुनियाद रखी. जॉन बी वाटसन इज द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. ही इज फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म विच वाज टोटल डिफरेंट टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शन. बिहेवियरिज्म की बुनियाद जॉन बी वाटसन ने और ये टोटल डिफरेंट है स्ट्रक्चरलिज्म से और फंक्शनलिज्म से. ये किस तरह से डिफरेंट है? ही कंक्लूडेड दैट द होल आइडिया ऑफ कंसाइसनेस इज ऑब्जर्व्ड. कंसाइसनेस कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एनी साइंटिफिक टेस्ट. फॉर कंसाइसनेस कैन नॉट बी सीन एंड टच. वो ये कह रहे हैं जी इंसानी तजर्बात जो सोच है उसको किसी भी तरीके से ना तो टच किया जा सकता है और ना देखा जा सकता है. वी शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर. हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिहेवियर पर नज़र रखनी चाहिए जो ऑब्जर्वेबल हो और जिसको मेजर किया जा सकता हो. द मेन गोल ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर. जो बुनियादी मकसद है इस बिहेवियरिज्म का वो प्रिडिक्शन करना है और कंट्रोल करना है बिहेवियर को. एग्जाम्पल ऑफ दिस व्हेन टीचर्स रिवार्ड हर क्लास ड्यू टू गुड परफॉर्मेंस और पनिश ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस. यानी बिहेवियरिज्म की सबसे जो नुमाया मिसाल दी जाती है कि जब एक टीचर क्लास की अच्छी परफॉर्मेंस या बुरी परफॉर्मेंस के नतीजे में क्लास को जो पनिशमेंट दी जा रही है या रिवार्ड दिया जा रहा है, वो बिहेवियरिज्म की मिसाल है. इसके बाद हमारे पास जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. द रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म वाज नॉट कन्फाइंड टू द यूएसए. In Germany, it gives birth a new school of thought called Gestalt psychology, which is totally different from behaviorism. यानी स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली वो सिर्फ यूएसए तक महदूद ना रही, बल्कि जर्मनी में भी इसके असरात नज़र आए और एक नया स्कूल ऑफ थॉट ने जन्म लिया. ये जी कहलाता है हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. इट्स मोस्ट फेमस मेंबर आर, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वैक्स मिर्तमर हैं, कोफिक हैं, कोहलर हैं एंड कुर्त साइड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर. इन्होंने ये टर्म यूज़ की इनसाइट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, यानी इंसान के अंदर झांक कर देखा जाए, उसके
رویے کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے رویے کو شو کرنے کے لیے. Gestalt is a German word which means configuration or more simply an organized whole in contrast to a collection of parts. They believe that individuals receive things as a whole instead of in parts. یعنی وہ کہ انسان جو بھی چیز دیکھتا ہے، جو بھی ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کا ایز اے ہول جو ہے وہ رزلٹ لیتا ہے، ایز اے ہول اس کا امپیکٹ لیتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے مختلف پارٹس میں اس کا اثر لیا جاتا ہے. اور انڈیویژول جو فرد تعلیم حاصل کرتا ہے، جو تجربات معاشرے میں کرتا ہے، اس کا مجموعی طور پر اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. اس کے بعد جی گیسٹالٹ سائیکالوجی ہیز 3 اسٹیپس. اس کے 3 اسٹیپ ہیں جی. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جی پرسیپشن آف دا سچویشن ایز اے ہول، یعنی وہ کسی بھی سچویشن کو ایز اے ہول لیتے ہیں. اس کے بعد سینگ اینڈ ججنگ دا ریلیشن شپ بٹوین ویریس فیکٹرز انوالوڈ ان دا سچویشن، یعنی وہ مختلف سچویشن میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور جج کرتے ہیں، اور فوری طور پر جی ٹیک این امیڈیٹ ڈیسیژن اینڈ بیہیویئر اکارڈنگلی، یعنی وہ فوری طور پر اس صورتحال کے مطابق ڈیسیژن کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق بیہیویئر کو شو کرتے ہیں. اس کے بعد جی ہمارے پاس اسکول آف سائیکو انالیسس ان 19th century. 19ویں صدی میں فرائڈ دا فادر آف دس موومنٹ پریزنٹڈ اے نیو ڈائمینشن ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی. یعنی اسکول آف سائیکو انالیسس کا بہت بڑا کردار ہے سائیکالوجی میں. 19ویں صدی میں فرائڈ نے ایک نئے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی جو کہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے موجودہ دور میں بھی ان ٹرم آف ٹوٹیلٹی آف ہیومن بیہیویئر انکلوڈنگ دا کنسائز سب کانشیس اینڈ انکانشیسنیس. انسانی رویے کو 3 حصوں میں تقسیم میں، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے یا تو وہ شعوری طور پر کرتا ہے، لاشعوری طور پر کرتا ہے، یا انجانے میں کر لیتا ہے. اٹ از اے تھیوری پرسنالٹی آرگنائزیشن اینڈ دا ڈائنامک آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اے کلینکل میتھڈ فار ٹریٹنگ psychopathology. Freud argues that human behavior is the result of interaction among 3 components, parts of the mind, the id, ego and superego. یعنی انسان کے اندر یہ تین چیزیں لے کر چلتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، ایگو اور سپر ایگو. ان 3 کمپوننٹس پر انسانی بیہیویئر سارے کا سارا ڈیپینڈڈ ہوتا ہے. اس کو ہم بہت تفصیل سے آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے. اسٹوڈنٹس ابھی ہم لوگ جو صرف پڑھ رہے ہیں یہ صرف ان کا ایک اوور ویو لے رہے ہیں، تفصیل سے ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. ہیومنسٹک سائیکالوجی ہے، ابراہیم میسلو، کارل راجر نے اس کی بنیاد رکھی. اٹ گیوز بینگ بائی ناٹ کنسیڈرنگ ہم میرلی ایز اے مشین اور اے وکٹم. وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی رویے کو، انسان کو صرف ایک مشین کے طور پر نہیں لینا چاہیے یا ایک وکٹم کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، ایگو ہے. him purposeful being capable of adapting himself to his environment and choosing his own course of action in order to achieve the goals. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ ہے اور اس اپنی سوچ کو لے کر وہ مختلف چیزوں کو چوز کرتا ہے اور ان کے مطابق ریئیکشن کرتا ہے. Transpersonal psychology. Transpersonal psychology is one of the latest approaches in psychology. The work of Abraham Maslow in the term of self-actualization. Most important یہ ہماری سائیکالوجی برانچ ہے. اس میں سیلف ایکچولائزیشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی انسان اپنی ذات کی پہچان جو ہے وہ اس میں کرتا ہے. اس کے مختلف سٹیپس ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ جس دن ہم ٹرانسپرسنل سائیکالوجی کو ڈسکس کریں گے، اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. In this what we think and how we feel in our altered state of awareness is the subject area of transpersonal psychology. These states may be reached during states of stress and in this what we think and how we feel in our states of different states of awareness. یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں جو مختلف حالات و واقعات سے گزرتا ہے، ان حالات و واقعات کا انسان پر جو اثر پڑتا ہے وہ اس سائیکالوجی میں ڈسکس کیا جاتا ہے. یعنی اچھے یا برے حالات، خوشی اور غم کے حالات، یہ چیزیں ان ساری سچویشن ان میں ڈسکس کی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ بہت جلد اسی سبجیکٹ کے ریلیٹڈ بہت انفارمیٹیو لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.